نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی بہنوں بھائیوں، میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کا ترجمہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کا ترجمہ۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ پھیر لو گے پس ہمارے پیغمبر کے ذمے پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، پر اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بعض سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نیک نیتی سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا کئی گنا دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ قدر شناس ہے، بردبار ہے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بنی نوع انسانوں میں پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پر مذکور ہے، مگر سورۃ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تم اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور کیا، غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور اللہ نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہشت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے ان کو قبول نہ کیا وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضرت آدم بنی نوع انسانوں میں سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم نے سب سے پہلا لفظ الحمدللہ بولا۔ آپ کا قد 90 فٹ تھا اور آپ نے روئے زمین پر 960 سال عمر پائی۔ اسلامی کیلنڈر: آج چاند کی تاریخ 18 رجب المرجب 1445 ہجری ہے، انگریزی کی تاریخ 30 جنوری 2024 ہے، دیسی تاریخ 17 ماگھ ہے اور منگل کا دن ہے۔ اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔